بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8 اسباق میں سے تیسرا سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے صفات کی اہمیت بیان کی تھی۔ آج ہم صفات کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ لازمہ کا مطلب میں نے بیان کیا تھا، عارضہ کا مطلب بھی بیان کیا تھا۔ آج ہم صفات لازمہ کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ صفات لازمہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ کی پھر 2 قسمیں۔ صفات عارضہ ہم کل پڑھیں گے یا پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم صفات لازمہ کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ صفات لازمہ صفات لازمہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اچھا، ہم سب سے پہلے متضادہ سمجھتے ہیں۔ متضادہ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہو، ایک دوسرے کی ضد ہو۔ جیسے آسمان کی ضد زمین ہے اور لڑکے کی ضد لڑکا ہے۔ تو ان اقسام کو بھی متضادہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حمز کی ضد جہر ہے، شدت کی ضد رخوت ہے، استعلاء کی ضد استفال ہے، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اطلاق کی ضد اسمات ہے۔ اس وجہ سے ان کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ ان اقسام کی صفات لازمہ کی دوسری قسم غیر متضادہ ہے۔ ان کو غیر متضادہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ تو آتے ہیں جہاں ہم صفات لازمہ پڑھتے ہیں۔ صفات لازمہ میں سے سب سے پہلے قسم حمز ہے۔ صفات لازمہ میں سے سب سے پہلی قسم حمز ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، حمز کا لغوی معنی ہے پستی۔ حمز کا لغوی معنی ہے پستی۔ اصطلاحی معنی کمزوری کی وجہ سے آواز کا پست ہونا، کمزوری کی وجہ سے آواز کا پست ہونا۔ اور یہ صفت حمز 10 حروف میں پائی جاتی ہے۔ یہ صفت حمز 10 حروف میں پائی جاتی ہے۔ ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف محموسہ۔ یہ 10 حروف یہ ہے: فحثہ شخص سکت، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ فحثہ شخص سکت یعنی ف ح ث ہ شین خ صاد سین کاف تا، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اب آتے ہیں ان کے ادائیگی کی طرف۔ ادائیگی، ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے یا روکتی ہے کہ سانس تو جاری رہتا ہے مگر آواز پست ہو جاتا ہے۔ پھر سنو ان کے ادائیگی، پھر سنو۔ ان حروف کو یعنی ان 10 حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے یا اس طرح کمزوری سے روکتی ہے کہ سانس تو جاری رہتا ہے مگر آواز پست ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی مشق کرتے ہیں۔ ان کی مشق کرتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں تو پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن آج ان کی پریکٹیکلی مشق کرتے ہیں کہ حمز کس طرح حروف میں آتا ہے، کس طرح ادا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان کی ادائیگی کی مشق کرتے ہیں مختصراً۔ سب سے پہلی قسم فا ہے، سب سے پہلا حرف فا ہے۔ حروف محموسہ میں سے سب سے پہلا حرف فا ہے۔ تو آپ فا کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں؟ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف۔ یہ آپ کس طرح معلوم کریں گے کہ ان حروف میں حمز ہے؟ تو آپ اپنے منہ کے بالکل ہونٹوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیں۔ اگر ہوا باہر آتی ہو
تو یہ حرف یہ صفت ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حمز کو معلوم کریں گے تو ان کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہاتھ کو ہونٹوں کے سامنے رکھ لیں، اگر ہوا باہر آ رہی ہو تو سمجھو کہ آپ کی یہ صفت حمز ادا ہو رہی ہے۔ جیسے مثال حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، یہ اس کو صفت حمز کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حرف لے لیں، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زبر اح، یہ صفت حمز ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ جب ان حروف پر حرکات ہو، کہ جب یہ حروف متحرک ہو تو ان پر اتنا حمز اتنا نہیں آتا ہے۔ اگر یہ حروف ساکن ہو تو ان پر صفت حمز زیادہ خوب واضح ظاہر ہو جاتا ہے بجائے حرکات کے۔ اگر یہ حروف محموسہ یعنی ساکن ہو تو ان پر صفت حمز زیادہ واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے حرکات کے۔ حرکات میں اتنا واضح نہیں ہوتا ہے۔